یہ وہی حسینی سادات کا قافلہ تھا جو ظالموں کے خلاف کبھی نہ جھکا تھا اور نہ جس نے جھکنے کا دم لیا تھا۔ الحمدللہ وہی خون، وہی چیز اللہ کا شکر ہے ہمارے دل کے اندر ہے۔ کسی سے کوئی ڈر نہیں، کبھی کسی سے اللہ کا شکر ہے کوئی ڈر نہیں۔ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ جو لڑ رہے ہیں محاذ پر، مجھے انہی صفوں میں تلاش کی طرف انیس میاں نے اشارہ کیا ہے، میں اس کے تاریخی تسلسل کو تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے مولوی چچا، ہم نے ابا سے مولوی چچا کے نام سے اکثر ذکر سنا ہے، حضرت مولانا سعید حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے سلسلے کی جو باتیں کی اس کو میں ایک تاریخی تسلسل سے 5 منٹ میں جوڑوں گا، آپ میرا ساتھ دیجئے۔ تاریخ سننے کا اور سنانے کا ایک اپنا مزہ بھی ہے، اور جب اس تاریخ کو آپ کنیکٹ کر لیں گے تو آپ کو اور زیادہ انشاءاللہ حظ ملے گا اور آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین بچ گئے تھے۔ زین العابدین کے بیٹے حضرت زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تو یہ جو زید تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے مطاع ہیں، یعنی ہم سب ان کی اتباع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ساتھ ملا تھا، یہ ان کے زمانے میں ان کے ساتھ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ جو اس سلسلے میں نقل کی گئی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبا چوڑا تذکرہ لکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، ارشاد فرمایا ہے ان سے زیادہ قرآن پاک پر گہری نگاہ رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے زیادہ حاضر جواب میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور ارشاد فرمایا آخر میں لکھا ہے لقد کان منقطع القرین، وہ زمانے کو ختم کرنے والے تھے، مطلب ان کی ٹکر پر اس دور میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ یعنی زید ابن علی اور ابن حسین، یہ جو زید تھے یہ نکلے، میں اس تاریخی تسلسل کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا، بنو امیہ کے مظالم کے خلاف انہوں نے خروج کیا اور بغاوت کی، تو اس دور کے بہت بڑے ایک محدث تھے، ان کا نام تھا کہیل، انہوں نے کہا آپ سے ہمیں محبت ہے، خدا را ایسے کام مت کیجئے، یہ آپ کو مار دیں گے، یہ آپ کو شہید کر دیں گے، یہ آپ کو رسوا کریں گے۔ حضرت زید ابن علی نے اس وقت فرمایا تھا کہ کیا بات کر رہے ہو، بہرحال مجھے ایک دن مرنا ہے، لیکن اگر میں احقاق حق کے لیے مر جاؤں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ زید آگے بڑھے، حکومت کا مقابلہ کیا، طاقت کم تھی، لیکن امام ابو حنیفہ کا اعلان تھا، اور اعلان فرمایا امام ابو حنیفہ نے کوفہ کے اندر اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرمایا خروجہ یضاہی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البدر، ان کا خروج اور ان کا نکلنا، ان کا میدان میں آنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں نکلنے کی طرح ہے، جیسے بدر کے میدان میں محمد رسول اللہ احقاق حق کے لیے نکلے تھے اور حق کو واضح کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اس لیے نکلے تھے تاکہ حق سامنے آ جائے، اور قرآن نے جس کو کہا ہے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس طرح سے حضرت زید کا خروج ہے۔ حضرت زید نکلے، ان کو شہید کیا گیا، ان کو ان کے ماننے والوں نے دریا کے کنارے پر لے جا کر ان کی قبر بنائی، قبر کے اوپر بیل لگا دی تاکہ حکومت کے کارندے وہاں پہنچ نہ سکیں اور حکومت والے ان کو تلاش نہ کر سکیں، لیکن جو کوفہ کا گورنر تھا اس کا نام تھا یوسف، اس نے اس دور کے بادشاہ ہشام ابن عبد الملک کی خوشی کے لیے اس نے قبر کھدوائی، حضرت کے سر کو نکالا، حضرت زین العابدین کے سر کو نکال کر شام بھیجا گیا، اور شام کا جو دروازہ تھا وہاں پر اس دروازے پر ان کے سر کو لٹکایا گیا، اور جو قاصد خط لے کر گیا تھا اس سے یہ کہا کہ جا کر کوفہ کے گورنر یوسف کو میری طرف سے پیغام دینا، اور اس سے یہ کہنا کہ جسم پاک کو یعنی حضرت زید کے جسم کو اندر سے نکالا جائے اور نکال کر اس کے کفن کو اتارا جائے، اور اتارنے کے بعد ننگا اور برہنہ ان کے کفن کو ٹانگ دیا، ان کے جسم کو باقاعدہ ایسی جگہ ٹانگا جائے جہاں سارے لوگ ان کو دیکھیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 8 نہیں 10 نہیں 14 مہینے حضرت زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب اور فاطمہ کے اس لاڈلے پوتے کا جسم بنو امیہ کی حکومت میں لٹکا رہا ہے اور برہنہ لٹکا رہا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک مر گیا، ولید ابن عبد الملک آیا، اور اس نے آنے کے بعد پھر صرف یہی نہیں، دل ہے نہ کہ خشت و سنگ،
यानी जिसे कहा जाए ना कि अंदर से वो उबाल आना ही चाहिए। फिर उतारा गया, जलाया गया, और जलाने के बाद जो बेहुरमती हुई वो हुई। यही बात ख़त्म नहीं होती है। ये मैंने जो कहा था कि ये हेरिडिटी है, ये तवारुस है, ये नस्ल और बादा नस्ल मुंतकिल होने वाली चीज़ है। हमारे जो हज़रत मौलाना सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे अब्बा के चचा थे, यानी हमारे दादा थे, अगर वो जो उन्हें मियाँ ने कहा ना कि उनकी दास्तान अगर बताई जाए तो ये दास्तान बड़ी लंबी चली जाएगी। पुलिस को रिपोर्ट की शियों ने कि मौलवी सईद जुमे ईद की नमाज ना पढ़ा पाएँ, ईद की नमाज के लिए ना आ पाएँ, लेकिन ये वही हुसैनी सादात का काफिला था जो जालिमों के खिलाफ कभी न झुका था और न जिसने झुकने का दम लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वही खून, वही चीज़, अल्लाह का शुक्र है हमारे दिल के अंदर है। किसी से कोई डर नहीं, कभी किसी से, अल्लाह का शुक्र है, कोई डर नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो लड़ रहे हैं महाज पर, मुझे उन्हीं सफ़ों में तलाश कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे चचा यानी हमारे अब्बा के चचा मौलाना सईद साहब आए। लोग मना कर रहे थे मत जाइए नमाज पढ़ाने के लिए, वो आए और उनका एक मिजाज था, बहुत आला दर्जे के कपड़े पहनते थे। हमारे सगे चचा हज़रत डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह को प्यारे हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि आज की इस महफिल की अगर वो मौजूद होते तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती। उन्होंने सबसे पहले इस काम को शुरू किया था, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। वो उसी तरह का लिबास पहना करते थे। तो हमारे मौलवी चचा यानी मौलवी दादा आए और निकले, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, जिन्होंने रिपोर्टें लिखाई थी, दर्ज कराई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ के टच भी कर ले। शिया जब मस्जिद के सामने से निकलता था तो वो पहले झांक कर देखता था ऐसे करके कि मौलवी साहब मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, और फिर हट जाया करता था। अगर मौजूद थे तो उसकी निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, और हमारे जो यहाँ पर सिद्दीक भाई मौजूद हैं, सैयद भाई मौजूद हैं, मौलाना सईद साहब के पोते, इनके वालिद जो थे वो नंगे घोड़े की पीठ पर उसकी लगाम जबान से दबाकर और एक हाथ में राइफल या बंदूक लेकर एक हाथ पे निशाना डाला मारा करते थे। यहाँ फिरोजाबाद में जो है ये हमारे दादा रहमतुल्लाह अलैह की और हमारे वालिदैन की तरबियत का असर है कि उन्होंने वो जो चीज़ें थी, वो जो मिजाज था, उसको एक राह दे दी। वरना हर दौर में हम लोग मैदान में सरगर्म और लड़ने वाले रहे। अब आगे चलिए, वो उसी तसलसल की अगली कड़ी बता रहा हूँ। यही जैद और इनके बेटे याह्या इब्ने जैद, इनको जौज़जान के इलाके में कत्ल किया गया और इनकी लाश के साथ भी वही मामला किया गया। और फिर एक और फर्जंद इब्राहिम, उनके साथ भी यही मामला किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सादात का एहतराम और रौब इतना था कि ये तीनों लोग, यानी एक तरफ जो है हजरत जैद और एक तरफ हजरत याह्या और एक तरफ हजरत इब्राहिम, इन तीनों के जो तीर लगे हैं, जैद के तीर माथे पर लगा है और इब्राहिम और याह्या के तीर पेशानी ये गर्दन में जाके लगा है। यानी अचानक की मौत है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे जाके मुकाबला कर लेते। ये तसलसल लगातार चलता चला आ रहा है और इसी तसलसल को अल्हम्दुलिल्लाह खासकर जैसा कि उनैस भैया ने बताया, हमारे दादा जो थे वो तो एक गोशा नशीन थे, लेकिन हमारे मौलवी चचा, जिनको हम मौलवी चचा कहते हैं, उनके अंदर वो बहादुरी, आप अगर उस तारीख को पढ़ लें उठाकर, इतना रोब था कि इस वक्त के उस अपने दौर के बहुत बड़े आलिम में नाम नहीं लूंगा, हमारे मौलवी मौलाना सईद साहब ने कहा था, तुम क्या आदमी हो, हर जगह जाके खा लेते हो, हर जगह जाके बैठ जाते हो, तुम्हारा कोई मजहब है, तुम्हारा कोई मिजाज है अपना कि बस हर जगह जाके खा लेना। जब बस चलती थी तो बस के आगे वाले हिस्से में एक कपड़ा पड़ा रहता था, मौलवी साहब आ रहे हैं, मौलवी साहब आ रहे हैं, और जब पता चलता था मौलवी साहब नहीं आएंगे तो उसको हटा दिया जाता था अलगर। ये काफिला चलते 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 आगे पहुंचा और अब्बासी दौर में, लंबी तारीख स्किप कर रहा हूं, अब्बासी दौर में ये काफिला आगे पहुंचा और मामून रशीद ने हजरत जैद की औलाद को वासित की गवर्नरी सौंपी। वासित इराक का एक शहर है, वासित की गवर्नरी सौंपी और वहाँ पर हमारी इस पूरी नस्ल के जद्द अमजद अबुल फराह अबुल आस अल वासिती रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर मौजूद थे। और वो महमूद गजनवी के कहने पर, यानी वो हुआ यूँ कि उस वक्त हलाकू खां का हमला था और सादात सारे के सारे हिजरत कर रहे थे, तो वो हिजरत करके आए गजनी, और गजनी में महमूद गजनवी से मुलाकात हुई। महमूद गजनवी ने कहा कि मुझे इस वक्त एक मुहिम दरपेश है और मुझे उस मुहिम में भारत जाना है और वहाँ पर एक मेरा पूरा
ایک کام ہے میرا، اور اس کام کو بھی آپ پڑھیے گا، اس سے ڈریے اور تاریخی حقائق سے گھبرایا مت کریے کہ محمود غزنوی کا نام لے دیا تو میڈیا آپ پر چڑھ جائے گا۔ جو اپنی اصل سے پیدا ہے اور جس نے اپنی ماں کا دودھ ایک مرتبہ پی لیا ہے، کسی دن میز پر بیٹھ کر ہمارے سامنے بات تو کر کے دیکھے، ہم بتائیں گے کہ محمود غزنوی کا حملہ کیا دولت کی حرص تھی یا اس کا کوئی اور ہی مقصد تھا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو دوسرے ہی عزائم رکھتے تھے۔ ابو الفرا الواسطی محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے ہیں اور ہندوستان میں وہ غازی بنے ہیں، اور غازی بن کر یہ جو آپ کا علاقہ ہے پنجاب، اور پنجاب کے علاقے میں یہ جو جہاں پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے سرہند، اور اس کے علاقے کی جاگیر محمود غزنوی نے ان کو دی۔ پھر وہ وہاں سے آئے، آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے وہ دوبارہ واسط عراق چلے گئے، عراق پہنچے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا، وہیں پر ان کی قبر ہے۔ لیکن ان کے خاندان کے کچھ افراد یہاں جو رہ گئے، جو نسل رہ گئی، ان کا بہت اکرام کیا شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو کڑا مانک پور جو سادات کی سب سے پرانی بستی ہے، کڑا مانک پور میں ان کو جاگیریں دیں، ان کو رہائش کے لیے ان کے لیے انتظامات کیے، اور اس طرح سے یہ سادات کا قافلہ، حسینی سادات کا، زین العابدینی سادات کا، فاطمہ کے بیٹوں کا قافلہ، یہ ایک جگہ جا کر رکا کڑا مانک پور، اور وہاں سے ہمارے جد امجد سید محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد سید عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پردادا ہوئے، وہ آئے نصیر آباد، اور نصیر آباد کی سرزمین پر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ سید عبدالحفیظ کے بیٹے ہمارے دادا سید محمد مصطفیٰ نصیر آبادی اور مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے بیٹے یہ وہیں پر رہے اور انہوں نے وہاں سے کام کیا۔ یہ وہ مختصر تاریخ ہے کہ آپ اس کو اگر تھوڑا سا اس کتاب کے اندر پڑھیں اور پڑھنے کا ذوق پیدا کریں تو آپ کو کتاب کے اندر بہت کچھ ملے گا۔ میں ایک درخواست اور کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنا پیسہ ادھر ادھر نہ جانے کتنا ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ سے ایک درخواست ہے، کتاب کی قیمت تو 300 روپے، آج 150 روپے میں 50% ڈسکاؤنٹ پر ہے۔ آپ اپنی جیب کو تھوڑا سا ہلکا کریں، اپنی مسجد کے اماموں کو یہ کتاب دیں، ان سے پڑھوائیں، اور یاد رکھیے یہ کوئی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بات یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم اپنا کوئی تفاخر یا اپنی کوئی بڑائی یا اپنی کوئی عظمت بیان کرنا چاہ رہے، نہیں، یہ کوئی بالکل بات نہیں ہے، بس یہ ہے آپ کو ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ اب زیادہ بات آگے نہ بڑھاتے ہوئے میں اپنے تایا مرحوم سید محمد ظفر جلیل رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تفصیل دیکھ لیں گے آپ کتاب میں۔